جس کا کام ہے کہ وہ وزیر اعظم آفس اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر، اس کی سیکیورٹی کے اوپر اس نے نظر رکھنی ہے. لیکن اربوں روپیہ ایجنسیز کے اوپر خرچ کرنے کے بعد ہمیں نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ 20 اگست سے ایک ویب سائٹ کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کے دفتر کی 140 گھنٹے کی جو آڈیو ٹاکس ہیں وہ سیل پہ لگی ہوئی ہیں اور ہماری ایجنسیز کو کچھ پتہ نہیں چلا. بالآخر جب یہ وہاں پر نہیں بکیں اور عام آدمیوں کا ایکسیس نہیں ہوا تو کل ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کریٹ ہوا جس کا نام اس شخص نے ZE_LUCY زی لوسی کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ نے جو کنورسیشنز کی چند منٹ کی جھلکیاں جو ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ریلیز کر دیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے بتایا کہ اب یہ بولی جو ہے اس کنورسیشن کی، اس گفتگو کی شروع ہو چکی ہے. بدقسمتی سے تقریباً اب تو میں سمجھتا ہوں کہ 36 گھنٹے گزر چکے ہیں. موجودہ حکومت کا اس کے اوپر کوئی آفیشیل رسپانس سامنے نہیں آیا. ہم نے صرف دو بیانات سنے ہیں، ایک مریم اورنگزیب کا اور دوسرا رانا ثناء اللہ کا، اور دونوں نے بالواسطہ طور کے اوپر اس گفتگو کی تصدیق کی. مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چونکہ اس میں توشہ خانہ وغیرہ کا ذکر نہیں تھا تو اس لیے پی ٹی آئی والوں کو تکلیف ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو حد ہی کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس گفتگو سے تو پتہ چل رہا ہے کہ ہماری حکومت کتنی اچھی گورننس دے رہی ہے. ہم اس گفتگو کی طرف بھی آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ گورننس کتنی اچھی دے رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس سیکیورٹی لیپس کی، اور یہ جو فون ٹیپنگ ہے پاکستان میں ایک بڑا انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک عمومی بات ہو گئی ہے. اور اس کے بعد اب یہ جو جس طرح سے لیک ہوا ہے اس کے نتیجے میں تو پاکستان کو ایک نیشنل سیکیورٹی کرائسس کا سامنا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا دفتر بھی سائبر سیکیورٹی کے لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی جو ہے وہ لیک ہو سکتا ہے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ وہاں سے باہر جا سکتی ہے اور کوئی بھی ایسی گفتگو وہاں پہ نہیں ہے جو کہ محفوظ ہو. اور یہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کی کابینہ کی، ان کے پرنسپل سیکرٹری کی گفتگو لیک ہوئی ہے، اور ہیکر اب یہ کلیم کر رہا ہے جس شخص نے یہ بولی لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر گفتگو بھی جو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے درمیان کے سربراہان جو ظاہر ہے وہاں وزٹ کرتے تھے ان کی گفتگو بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اس نے کئی حوالے دیے ہیں کہ وہ بھی لیک ہو سکتی ہے. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک بڑا سیکیورٹی لیپس ہے اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ابھی تک وزیر اعظم آفس نے اس کے اوپر اپنا بیان جاری نہیں کیا، اس کی تحقیقات کا اعلان نہیں کیا. آخر کیا وجہ ہے؟ مجھے ایک ٹیلی ویژن نے اس سے بھی زیادہ خطرناک خبر دی ہے کل، اور صدیق جان نے کل یہ کہا ہے بول ٹی وی کے اوپر کہ حکومت اس وقت نیگوسیشنز کر رہی ہے ہیکر کے ساتھ کہ وہ یہ ڈیٹا خرید لے اور اس کو مزید ریلیز نہ کرے. یعنی حکومت پاکستان اتنی بلیک میل ہو رہی ہے اس ڈیٹا کے اوپر کہ اب وہ یہ ڈیٹا جنہوں نے چوری کیا ہے ان سے خریدنے کے اوپر گفتگو کر رہی ہے. لیکن اگر یہ حکومت خرید بھی لے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو ہیکر ہے وہ اس ڈیٹا کو بعد میں مس یوز نہیں کرے گا؟ آپ کو کیا وہ اوریجنل فائل دے گا؟ کیا وہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کرے گا؟ یہ تمام باتیں قطع نظر اس بات کے کہ آپ اس ڈیٹا کو خرید، اور شاید اس میں شاید بہت ایسی گفتگو ہے جو کہ خوفزدہ ہے اس وقت وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کہ کہیں وہ نکل نہ جائے، کہیں وہ چلی نہ جائے، جس کی وجہ سے وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں.
اور اگر وہ خرید بھی لیں گے تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ اوریجنل جو اسکرپٹ ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھے گا اور وہ کہیں اور نہیں چلا دے گا. اس لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم آفس کے اس لیک کی مکمل تحقیق ہو، جو لوگ ملوث ہیں ان کو سامنے لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے وزیر اعظم آفس کو ایک جدید ڈی بگنگ سسٹم جو ہے وہ لگنا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اور خود پاکستان کے وزیر داخلہ نے کل یہ کہا، آپ اندازہ لگا لیں یہ حکومت کیسے چل رہی ہے، کہ وزیر اعظم ہاؤس تو بہت غیر محفوظ ہے، وہاں پہ تو ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے. اگر پاکستان کے وزیر داخلہ خود وزیر اعظم ہاؤس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم آفس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حکومت کیسے چل رہی ہے اور یہ حکومت کی اس وقت حالات کیا ہیں. اور اس لیے یہ جو سارے معاملات ہیں اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے. اب آئیے کانٹینٹس کی طرف. اس کے جو کانٹینٹ ہے اس گفتگو کے وہ بہت ہی دھماکہ خیز ہے، اور ابھی ہیکر یہ کہہ رہا ہے کہ اصل جو دھماکہ خیز گفتگو ہے وہ اس نے ریلیز نہیں کی کیونکہ وہ اس کے لیے پیسے چاہتا ہے. اب اس کے اندر جو بنیادی بات ہے، اس کے تقریباً آپ سمجھیے کہ 5-6 کلپس ہیں جو شاید 5-6 منٹ سے زیادہ کے نہیں ہیں، لیکن ان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے. پہلا کلپ جو آپ اس کو دیکھیں گے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کو جس طریقے سے آج ہٹایا گیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو جو لایا گیا ہے. مفتاح اسماعیل کے بارے میں جو مریم نواز اور شہباز شریف آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد اصولی طور کے اوپر تو مفتاح اسماعیل کو پارٹی ہی چھوڑ دینی چاہیے، لیکن بہرحال یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے. کس طرح سے ان کو اپنا کام نکلوا کے پھر بس کے نیچے دھکا دے دیا گیا ہے، انڈر دا بس جس کو ہم کہتے ہیں. تو اب یہ مفتاح اسماعیل کے بارے میں تھوڑے سے خیالات سنیے کہ مریم اور شہباز شریف کے کیا ہیں. اور ٹی وی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا مذاق ہوتا ہے. اور کنٹرول ہے، ہی نوز واٹ ہی از ڈوئنگ. اگر اس کو یہی پتا نہیں یہ کر کیا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے. یہ تو بہت مایوس کیا اور اس کی شکایتیں ہر جگہ سے ہو رہی ہیں. جی آپ اچھا، یہ جو میں بیسیکلی تو وہ کہہ رہے ہیں، مریم کہہ رہی ہیں شہباز شریف کو کہ مفتاح کیا کر رہا ہے، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیسے ہمارا اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے، سر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اور اللہ کرے اسحاق ڈار صاحب آ جائیں تو سچویشن بہتر ہو جائے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ذہن میں یہ رکھیے گا یہ اگست میں یہ ریلیز ہو چکی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپٹمبر کے مہینے کی گفتگو نہیں ہے، یہ 20 اگست سے پہلے کی کہیں گفتگو ہے. اور جب یہ اگست میں 207 پہ جب ڈالر تھا کہیں، اب تو خیر ڈالر کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. آج پھر اسحاق ڈار صاحب کی آمد کیا سن کے ڈالر 3 روپے اوپر ہو گیا. تو اب یہ جو حالات جا رہے ہیں اگست کے تھے. اچھا، یہاں پہ اگر ہم وہ ٹکڑا پہلے سنا سکیں جو سگریٹ کی صنعت کا ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑی بار یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سگریٹ کی صنعت کو یہ جو مریم اورنگزیب کے کہنے کے اوپر مراد دی گئی، اور کس طرح سے جو آئی ایم ایف کے کہنے کے باوجود انہوں نے سگریٹ انڈسٹری کو مراد دی. جو مریم اورنگزیب کے ہسبینڈ ہیں علی تاثیر، وہ اس وقت ایک بہت بڑی دنیا کی ٹبیکو کمپنی کے جو ریجن ہے وہ اس کا وہ انچارج ہیں،
اور پہلے بھی پچھلی حکومت میں بھی ان کے سکینڈل آئے تھے کہ انہوں نے سگریٹ انڈسٹری کے لیے مراعات لی اور بڑے بڑے امیر لوگوں کے بڑے بڑے جو انفلوئنشل منسٹرز تھے ان کے بچوں کو پی ٹی سی ایل میں نوکریاں دی گئیں، پی ٹی سی میں نوکریاں دی گئیں اور باقی جگہوں کے اوپر نوکریاں دی گئیں، جو ٹبیکو ہماری کمپنیز ہیں ان میں نوکریاں دی گئیں۔ اب یہاں پہ جو میں نے سکینڈل آپ کے سامنے لے کے آیا تھا، میں نے بریک کیا تھا کہ کس طرح سے سگریٹ انڈسٹری کو اربوں روپے کی مراعات دے کے دیں مریم اورنگزیب نے، اور یہاں پر اب یہ جو سکینڈل ہے اس کو کنفرم کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف وزیر اعظم جو ہیں وہ مریم نواز کو بتا رہے ہیں کہ کیسے مفتاح نے انڈیو فیورز دیں سگریٹ انڈسٹری کو، ذرا سنیے۔ زمین کیا کرتا ہے؟ یہ تو بہت مایوس کیا ہوا، اس کی شکایتیں ہر جگہ سے جی سگریٹ پہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ سگریٹ آئی ایم ایف کے کہنے کے باوجود سگریٹ کو جو ہے وہ اس نے ڈنڈی ماری اور کلیئر ڈنڈی ماری۔ اب شہباز شریف اپنے فائنانس منسٹر کے اوپر واضح طور کے اوپر اس کو چارج شیٹ کر رہے ہیں کہ سگریٹ کی انڈسٹری کو اس نے جو مراد دیں وہ ڈنڈی ماری تھی اور کلیئر ڈنڈی ماری تھی، اور یہی وہ بات تھی جو اب سے عرصہ پہلے میں آپ کے سامنے لے کے آیا تھا کہ اس کے پیچھے لیکن مریم اورنگزیب تھیں۔ مریم اورنگزیب کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے سگریٹ انڈسٹری کے لیے لابنگ کی، اور آج جو ہم نے ایلیگیشن لگایا تھا وہ کوئی اور کنفرم نہیں کر رہا، وہ خود شہباز شریف جو ہے وہ کنفرم اس کو کر رہے ہیں۔ اب اس سے آگے چلیے، اب آگے کیا ہو رہا ہے؟ آگے مریم نواز شہباز شریف صاحب سے یہ التجا کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو ان کا داماد ہیں راحیل منیر ان کا نام ہے، کہ انہوں نے ایک اپنی جو فیکٹری کا پلانٹ، آدھا پلانٹ جو ہے وہ پاکستان میں انہوں نے مینیج کر لیا ہے، آدھا پلانٹ انڈیا سے جو ہے وہ آنا ہے۔ اچھا اب یاد رکھیے یہ وہی وقت تھا کہ جب بلاول بھٹو بھی اور مفتاح اسماعیل بھی اور حکومت بار بار آپ کے سامنے یہ لے کے آ رہی تھی کہ ہندوستان سے تجارت کھولنی چاہیے، اور ہندوستان سے اگر ہم تجارت نہیں کھولیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور ہم تو لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے۔ اور ہم تحریک انصاف اس کی مخالفت کر رہی تھی کہ جب تک آپ کشمیریوں کے اوپر ایک کنسیشنز نہیں لیتے آپ کیسے ہندوستان سے جو ہے وہ اس طرح تجارت جو ہے وہ کھول سکتے ہیں۔ لیکن اب ہمیں کہانی کا اصل رخ ہمیں پتہ چل رہا ہے جب ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ جو ہندوستان سے تجارت تھی اس کے پیچھے کہانی کیا تھی، ہندوستان سے پیچھے کیا کہانی تھی۔ پہلے ذرا مریم نواز اور شہباز شریف کا اپنے داماد کے اوپر یہ کلپ سنیں۔ ٹیسٹ کرتے ہیں 3-4 مہینے بعد ڈالے، اس کا فلیٹ آئے گا چلے اس کو پھر اس کو آن بورڈ لے کے اس کی بیوی کا ویسے بھی سرجری ہوئی ہوئی ہے تو وہ کوئی تھوڑا سا ریسٹ کر کے ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیٹ آیا۔ کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راحیل، یہ کوئی وہ مجھے دیا گیا ان کا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لینا سر میں بات سنیں نا اس کا طریقہ ہے۔ مجھے رات بات کی تھی ہیز ہر سن ان لا، ویری ڈیئر ٹو ہر اینڈ رائٹلی سو، کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ ملنے کہ جی یہ ایشوز ہیں، میں تو 2 کام رہتا ہے سر، ایک ان کا گریڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ وہی ہے نا، ایسا ہی ہے سر، نہیں تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے۔ سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ای سی سی میں، پھر آئے گا کیبنٹ میں، اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا، آپٹکس کے لیے تو بڑا سر آپٹکس نہیں، یہ بالکل گلے پڑ جائیں گی بات، میں مانتا ہوں، تو اس کو آپ پہلے بتا دیں، پھر میں اسے خود بات کر دوں گا بڑے اچھے طریقے سے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹلی اس طرح سے کر لیں کہ انڈیا سے ڈائریکٹ جو ہے وہ نہ منگوائیں، تو تھرڈ کنٹری پہلے درمیان میں ڈال لیں، وہاں سے منگوا لیں۔ آپ نے خود ہی ایک پالیسی بنائی ہے، آپ خود ہی اس پالیسی کو وائلیٹ کرنے کے بہانے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے چونکہ مریم نواز کے داماد کا کیس جو ہے وہ آنا ہے،
لہٰذا آپ اس طرح سے کر لیں کہ اس کو ہندوستان سے براہ راست نہ منگائیں، درمیان میں کوئی ملک ڈال کے اس سے بنا لیں، یعنی آپ سسٹم کو خود ہی چیٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ کس طرح سے وزیر اعظم آرٹیکل 62 اور 63 پہ پورا اترتے ہیں؟ کیا ان کو آنیسٹ، امین اور صادق کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ وزیر اعظم جو ہے اور اس کی جو فیملی ہے، کیا اس کو آپ پاکستان کی یہ جو پالیسی میکنگ ہے وہ دے سکتے ہیں، جو اتنا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ اس کا ذہنی حالت یہ ہو کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی پالیسی کو اپنے رشتہ داروں کے لیے بتا رہا ہے کہ کیسے آپ اس کو مس یوز کر سکتے ہیں۔ ہندوستان سے تجارت پہ پابندی ہے، کوئی بات نہیں، آپ پہلے کسی اور ملک کو ڈالیں۔ اچھا، اور مریم نواز آگے سے یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اس پہ فریٹ بڑا زیادہ پڑ جائے گا، آپ وہ بھی نہ کریں۔ آپ اس سے اس فیملی کی ذہنی حالت کا اندازہ لگا لیں، آپ اس فیملی کی جو معاملات ہیں ان کا اندازہ لگا لیں۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ آگے آئیے، اب آگے اس میں جو میڈیا مینجمنٹ ہے، ہمارا بڑا افسوسناک پہلو جو اس میں سامنے آیا ہے سارا، وہ آیا ہے کہ کیسے جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو نیوز بیورو چیفز ہیں، جو مالکان ہیں، وہ کس طرح سے اس حکومت کو باقاعدہ ان کے ساتھ سازشوں میں شریک ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے فارمل میڈیا